محاصرہ طائف۔ ایک دلچسپ، تجسس پارا اور ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے، غزوہ حنین ختم ہو چکا ہے، دشمن شکست کھا چکا ہے، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ ایک شہر ہے، پہاڑوں میں گھرا ہوا، مضبوط قلعوں میں محفوظ، جہاں سے ابھی بھی مقابلہ باقی ہے۔ یہ ہے طائف، اور یہ ہے محاصرہ طائف کا واقعہ۔ غزوہ حنین کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو دشمن کے کچھ لوگ بھاگ کر طائف کے قلعے میں پناہ لے گئے۔ طائف اپنی مضبوط دیواروں اور قلعوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب طائف کی طرف بڑھا جائے تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جب مسلمان لشکر طائف کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دشمن پہلے ہی سے قلعے کے اندر محفوظ بیٹھا ہے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ سوچیے، ایک ایسا منظر جہاں دشمن نظر بھی نہیں آ رہا، مگر ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور ہر لمحہ خطرہ بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی گئیں۔ گرمی، تھکن اور مشکلات کے باوجود صحابہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہے۔ لیکن یہ جنگ حنین جیسی نہ تھی۔ یہاں تلواروں کا نہیں بلکہ صبر کا امتحان تھا۔ ایک وقت آیا جب مسلمانوں نے قلعے کو توڑنے کے لیے دبا، محفوظ ڈھانچہ استعمال کیا۔ لیکن دشمن نے اوپر سے گرم لوہا اور تیر برسانا شروع کر دیے، جس سے کئی مسلمان زخمی ہوئے۔ یہ منظر بہت سخت تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکمت عملی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے باغات کو نقصان پہنچانے کا حکم دیا تاکہ دشمن پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ مگر جب لوگوں نے یہ دیکھا تو دلوں میں نرمی پیدا ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس عمل کو روک دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحم اور حکمت کا حسین امتزاج۔ دن گزرتے گئے، محاصرہ طویل ہوتا گیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگیں صبر اور حکمت سے جیتی جاتی ہیں۔ آخرکار ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب واپسی اختیار کی جائے۔ سوچئے، اگر کوئی عام رہنما ہوتا تو شاید ضد کرتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو ترجیح دی۔ یہ فیصلہ شکست نہیں تھا بلکہ ایک بہترین حکمت عملی تھی۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے واپسی کا سنا تو کچھ حیران ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، طائف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ، جو کل تک دشمن تھے آج ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا۔ یہ ہے اسلام کا اصل حسن۔ پھر وقت گزرا اور وہی طائف کے لوگ خود اسلام قبول کرنے لگے، بغیر جنگ کے، بغیر تلوار کے، صرف اخلاق اور دعا کی برکت سے۔ ہر مسئلے کا حل طاقت نہیں بلکہ حکمت بھی ہوتی ہے۔ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ رحم اور معافی اسلام کی پہچان ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اختتامیہ، محاصرہ طائف صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ اصل فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ صبر، اخلاق اور دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ، اسلام کی تاریخ واقعی بے مثال ہے۔